اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى احدکم من فوقه فی المال والحسب فلینظر الی من هو دونه فی المال والحسب۔ آج کی حدیث شریف صحیح ابن حبان سے جلد نمبر اس کی 3 اور حدیث شریف جو ہے وہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حدیث کے راوی حکیم الامت سرکار، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو 5300 اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ابو ہریرہ جو دنیا ساری تو چھوڑ سکتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوڑ سکتے ہیں، وہ ابو ہریرہ جن کو بھوک کی شدت اتنا تڑپائے کہ وہ اپنے پیٹ کو زمین سے لگا لیں لیکن آستانہ مصطفیٰ کو پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأى احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک دیکھے من فوقہ فی المال والحسب، کہ کوئی تم سے زیادہ مال والا یا حسب والا ہے، تم میں سے کوئی ایک دیکھے کہ کوئی تم سے زیادہ مال والا حسب والا بندے کو خیال آئے کہ یار فلاں بندہ جو ہے وہ مال یہ رکھتا ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس اس سے کم ہے۔ اب خیال آتا ہے کہ فلاں بندہ حسب کے معاملے میں مجھ سے آگے ہے، تو یہ بات خیال آتے ہی اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا سکھایا ہے ہمیں کہ ہم کیا کریں ایسے حالات میں۔ حضور ارشاد میں لا تنظروا الی من ہوا فوقکم، نہ دیکھو تم اس کی طرف جو تم سے اوپر ہے، یعنی مال میں، یا اس کی راوی بھی حدیث شریف کے حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرمایا وانظروا الی من ہوا اسفل منکم، اس کی طرف تم دیکھو جو کم ہے تم میں سے، جو تم سے کم ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تم دیکھو گے نا اس کی طرف جو تم سے زیادہ ہے مال میں، حسب میں، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرا بیٹھو گے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھو گے، یعنی کہ سمجھو کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اور اگر تم نے دیکھ لیا نا کہ تم سے کم جو ہیں ان کا کیا حال ہے، تو جو کچھ رب نے دیا ہے اس پہ شکر کرو۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو اس کی طرف جس کا مال زیادہ ہے، حسب زیادہ ہے، اب بندے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو مثال دیتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھنا فلاں نے کیا کچھ کما لیا، تیرے پاس کیا ہے اللہ کے بندے؟ اس بندے نے اتنے کروڑ کما لیے ہیں، تیرے پاس تو لاکھ بھی نہیں ہے اتنے۔ اب سننے والا بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب اسے بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامت وجود عطا فرمایا، اسے بھول جاتا ہے کہ اسی طرح کے وجود کا آدمی ہے جس کو سر میں کینسر ہے، اسی طرح کے وجود کا آدمی ہے جس کے پاؤں میں کینسر ہے، اسی طرح کے وجود کا آدمی ہے جس کے وجود کے کسی نہ کسی حصے میں کینسر ہے، اسی طرح کے وجود کا آدمی ہے جس کا جسم کا ایک حصہ
حصہ نہیں ہے، وہ کاٹا گیا ہے۔ اسی طرح کے وجود کا آدمی ہے جس کے ایک حصہ کام بھی نہیں کر رہا بالکل، اور پھر اگر اسے یہ کوئی بات سمجھائے کہ تیرا یہ سلامت وجود اور تیرے اس وجود کی صحت جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بالکل فری دیا ہے بغیر مہربانی کا اعلان فرمائے ہوئے، تو کریم رب کا یہ کتنا بڑا تجھ پر اعلان ہے، تو اب اسے یہ لاکھوں کروڑوں بھول جائیں گے، بلکہ وہ کہے گا مولا تیرا شکر ہے تو نے اتنی مہربانیاں فرمائی ہیں مجھ پر۔ اور پھر دوسری بات ہے، اب جو بتانے والا ہے وہ اس کا دوست نہیں ہے، دوست جو کہہ رہا ہے نا کہ فلاں نے اتنا مال کما لیا تو نے کیا کمایا، وہ اس کا دوست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اس طرح گزرے کہ ایک تو ساری زندگی مال کمانے کی تڑپ لگی رہے، دوسرا اسے خیال بھی نہ آئے کہ مال کے سوا بھی کوئی ہے، اسے خیال بھی نہ آئے۔ اگر وہ خیر خواہ ہوتا تو جو تیرا مال ہے اس کے لیے بیٹھ کے تیرے ساتھ دعا کرتا کہ مولا اس میں برکت عطا فرما، جو تو نے دیا اس میں برکت عطا فرما، اور مولا پاکیزہ سوچ عطا فرما۔ مال کم والے یا زیادہ والے اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو اس میں ہے کہ بندہ اپنے رب کو منا جائے۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے طریقہ کون سا سکھایا ہے؟ فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی زیادہ ہے تم میں سے مال میں اور حسب میں، اب کیا کریں ہم کہ یہ باتیں کریں کہ اس کو مال زیادہ ملا ہے، اس کو حسب زیادہ ملا ہے، فلاں زیادہ ہے، فلاں یہ کریں۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا فل ینظر الی من ہوا دون فی المال والحسب، اب تو اس کی طرف تو دیکھنا جس کے پاس مال بھی نہیں ہے حسب بھی نہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ سعد خادم حسین سیالوی صاحب تام برکات عالیہ والقدسیہ، آپ فرماتے ہیں بیٹا کہ جب خیال آئے نا تجھے اور تم موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو کہ فلاں بندہ تو کار پہ جا رہا ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، تو آپ ذرا اس کے پاس اس کی طرف تو دیکھنا جس کے پاس سائیکل ہے، پھر اس سے بھی کم ہے ایک وہ ہے جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ اب ایک وہ ہے جس کے پاس سلامت وجود ہے، ٹانگیں ہیں، وہ چل کے جاتا ہے۔ اب وہ چلنے والا اگر دیکھے سائیکل والے کو تو ظاہر ہے کہ وہ کہے گا میرے پاس یہ نہیں ہے، اور اگر وہی چلنے والا دیکھ لے کہ یار فلاں بندہ ہے اس کی ٹانگیں ہیں لیکن وہ چل نہیں پاتا، تو کیا کہتے ہیں شکر کرے گا کہ نہیں؟ بولا اتنی بڑی مہربانی مجھ پہ کہ اسے بھی ٹانگیں دی ہیں مجھے بھی، لیکن وہ تو چل ہی نہیں پاتا، میں چل رہا ہوں۔ تو اب جب وہ دیکھے گا نا اگر سائیکل والے کی طرف تو نہ شکری کر بیٹھے گا کہ اس کو ملا ہے مجھے نہیں ملا، پتہ نہیں کیا کیا سوچے گا، شیطانی چالیں چل کے نفس اور شیطان اسے برباد کر دیں گے، اور یہی بات سوچ لے کہ اتنی مہربانی اس کو ٹانگیں دی ہیں لیکن چلنے کی طاقت نہیں دی، پھر وہ بندہ دیکھے کہ یار فلاں کو تو ٹانگیں ہی نہیں دی، مجھ پر اتنی مہربانی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم کس کی طرف دیکھو، وانظروا الی من ہوا اسفل منکم، جو تم سے کم ہے، اور یہاں فرمایا کہ جب تم دیکھو اس کی طرف جس کا مال زیادہ ہے یا حسب زیادہ ہے تم سے، تو تم فوراً اس کی طرف دیکھو۔ الفاء للتعقیب مع الوصل، یہ فا جو ہے کس بات کا فائدہ دے رہی ہے؟ حضور فرماتے ہیں یعنی فوراً تم اس کی طرف دیکھو کہ جو تم سے کم ہے۔ اس پر قبلہ استاد محترم فرماتے تھے بیٹا جب ایسا خیال آئے تو فوراً اپنے بائیں طرف 3 بار پھونکو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ شیطان تو چال چل رہا ہے کہ تو رب کی ناشکری کر، شیطان تو چال چل رہا ہے کہ تو رب کی ناشکری کر، نہ تو یہ اگر وہ تجھے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس نے جو تجھے دیا ہے یہ کچھ بھی نہ دیتا تو کون ہے جو کہتا کہ اس نے کیوں نہیں دیا؟ تو کون اس سے کہتا کہ کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے جو کچھ دیا ہے نا اس پہ اس کا شکر کر، اور اگر تو یہ دیکھتا رہے کہ فلاں کے پاس زیادہ ہے، اس جگہ پہ آ کے پھر کہے گا فلاں کے پاس زیادہ ہے، اس جگہ پہ آ کے پھر کہے گا فلاں کے پاس زیادہ ہے، تو یہ زیادہ کرتے ہوئے تیری زندگی ضائع ہو جائے گی۔ جس طرح کے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں مکن عمر ضائع بتحصیل مال، فرماتے ہیں عمر کو ضائع نہ کر مال کو حاصل کرنے میں۔
عمر کو ضائع نہ کروں مال کو حاصل کروں ہائے ہائے کہ ہم نرخ گوہر نباشت صفار فرماتے ہیں موتی کی قیمت جو ہے نا وہ کھوٹا سکہ نہیں ہے. کھوٹا سکہ کیا مراد ہے اس سے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اوے خدا کے بندے یہ جو تیری زندگی ہے نا یہ موتی ہے, یہ ایک ہیرا ہے. اب تو ہیرے کو وہ کھوٹے سکے پہ لگا دے گا جو دنیا ہے. اپنا ہیرا جو ہے تو دے کے کھوٹا سکہ لینا چاہتا ہے. کیا سمجھا رہے ہیں اس سے؟ بھئی یہ جو تیرا ہیرا ہے یہ تو تجھے ملا ہے کہ تو اسے خرچ کر کر کے اپنا رب بنا جائے. تو تجھے یہ اس لیے نہیں ملا کہ تو اسے خرچ کر کے کھوٹا سکہ لے جو دنیا ہے. تو اللہ کے بندو آج کی یہ حدیث شریف, حالانکہ آج ہم نے احادیث مبارکہ سے کچھ حدیثیں سمجھنی تھی جن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کا وقت جو ہے تو اسی وقت پہ احادیث مبارکہ, لیکن چلو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جیسے وہ چاہے اب اس کی مہربانی سے یہ حدیث شریف اور یہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہر شعبے کے آدمی کے لیے یہ بات ہے کہ جب خیال آئے کہ فلاں کے پاس ہے مال, اب بندہ جس درجے پر ہو وجود کا خیال ہے تو آپ خود دیکھیں کہ کریم رب نے ہر بندے کو جس مقام سے جس مہربانیوں کے ساتھ نوازا ہے, اگر وہ غور کرے تو اس سے کم درجے پہ لوگ ہیں. اس سے آپ کو سنایا نا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ گزرتے ہیں تو بندہ جو ہے آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, جلدی جلدی گزر گئے ریت کے ٹیلے سے. تو ایک بندہ پیچھے دیکھا تو آ رہا ہے, اس کے بازو بھی کٹے ہیں جہاں سے, ٹانگیں بھی کٹی. اب یہ ہاتھ ہے نا اسے بندہ رکھے تو چھوڑا ہے نا, پاؤں بھی اسی طرح ہے, لیکن جب کٹا ہوا تھا نا تو وہ رکھتا ہے اس کو تو وہ ریت میں چلا جاتا ہے. چاروں کو جب رکھتا ہے تو وہ ریت میں چلے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے پورا وجود اس کا ریت پہ لگ رہا ہے. تو بڑے آرام کے ساتھ وہ آ رہا ہے. تو اس وقت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کیا حالت تھی ہیں. آپ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر کرتے ہیں مولا تو نے مجھے وجود دیا ہے لیکن میرا صبر اس جتنا نہیں ہے, اس جتنا نہیں ہے کہ میرے پاس وجود تھا اتنا صبر نہیں تھا کہ میں اتنی دوڑ کے آ گیا. اب اس میں کیا بات تھی, دوڑ کے ہی آ گیا نا گرم ریت سے. لیکن نہ اللہ تعالیٰ جل شانوں کے ولی تھے نا, وہ سوچنے لگے کہ میں نے شکر کیوں نہیں کیا کہ شکر ہے اس نے مجھے سلامت اعزا عطا فرمائے ہیں. تو کریم رب نے جو مہربانیاں تجھ پہ فرمائی ہیں اے اللہ کے بندے ان پہ غور کر, اور یقین کرو ہر بندہ اگر ہر دن اس بات پہ غور کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہے تو وہ کبھی نہ شکری نہیں کرے گا, ہر روز کہے گا مولا تیری کیا بات ہے, تیری مہربانیوں کی کیا بات ہے. تو آج کی اس حدیث شریف سے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بندہ جس حالت پہ ہو اس حالت پہ رہتے ہوئے اپنے سے اعلیٰ حالت والے کی طرف نہ دیکھے, بلند حالت والے کی طرف نہ دیکھے. ممکن ہے وہ جو اس کو بلند نظر آ رہا ہے, جو اس کو بلند نظر آ رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ حقیقت میں بہت درجے اس سے کم ہو. اس پر ایک ہی مثال پھر بات ختم. ایک تو ساتھ ساتھ سمجھو یہ دوائی بھی ہے ہمارے دور و نزدیک والے ساتھیوں کے لیے کہ شوگر جو ہے یہ مرض لگتا ہے بندے کو گہری سوچ سے, بندے کو ہاں جی شوگر نہ تو روٹی کھانے سے ہے نہ چینی کھانے سے ہے, شوگر کا مرض لگتا ہے گہری سوچ سے. تو جو بندہ ہر وقت گہری سوچ میں ہو, کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ایک گہری سوچ میں ہے, وہ جس شعبے میں ہے آپ کو بندہ شوگر کا مریض نظر آئے گا. اب ایک بندہ اس پر کہنے لگا ایک دو دن پہلے, وہ کہہ رہا جی کہ بندہ ایک ہے اس کے پاس ساری سہولتیں ہیں, اس کے پاس مال ہے, وہ بیرون ملک رہتا ہے, بڑا مال ہے, اس کے پاس سکون ہے, پھر بھی اسے شوگر ہے.
اب اسے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اس کے پاس مال ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ اس کے پاس جو مال ہے اس مال کے باوجود اس کا کیا حال ہے۔ مال جو ہے اس میں سکون نہیں ہے، بندے کسی کا مال دیکھ کے پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ کاش کہ وہ یہ بندے اس کے لیے دعا کرتے، مولا ہمارے اس بھائی پر رحم فرما، اور وہ ان کے لیے دعا کرتا تو یہ کیا ہی بات تھی۔ لیکن بعض بندے جو ہیں وہ حسد لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اسے یہ کیوں ملا ہے، اتنا مال، اتنا وہ سکون میں، رب اس پہ اتنا راضی ہے۔ حالانکہ یہ بات ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ مال کا ہونا نہ ہونا رب کی رضا کی نشانی نہیں ہے۔ مال تو آزمائش ہے، ہو تب بھی آزمائش ہے، نہ ہو تب بھی آزمائش ہے۔ اب ایک مثال جو سمجھ رہے تھے، وہ بندہ، میں نے اسے کہا ہے کہ آپ جا کر کبھی پوچھیں نا اس بندے سے کہ اس کے حالات کیسے ہیں۔ میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، ایک بندہ ایسا ہے جس کی مالیت ہر سال بڑھتی رہتی ہے، اور وہ 300 کروڑ کا مالک تھا اس وقت۔ تو اس کی یہ حالت مال دیکھ کر بندے کہتے تھے اتنا سکون میں، اتنا اس پہ رب راضی ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ ان کے گھر کا ایک مریض ہے جس کو ہر مہینے میں 1 لاکھ روپے کا ایک ٹیکہ لگتا ہے، اور ان کے گھر کے پھر یعنی گھر کی جو پریشانیاں تھیں، وہ پریشانیاں ان کے پاس کوئی بیٹھ کے ان سے سنتا تو بندہ حیران رہ جاتا کہ اتنی پریشانیوں کو اندر لے کر یہ کس طرح جی رہی ہیں۔ تو خدا کے بندو، یہ بات جب تم دیکھتے ہو نا کہ فلاں کے پاس مال ہے، تو اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس مشکل میں ہے تو کہو گے شکر ہے تیرا کہ تو نے مال نہیں دیا۔ تو یہ دعا کرنا اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم جب مال والے کو دیکھو، اصل والے کو دیکھو، تو اپنے کریم آقا کا یہ فرمان یاد کر لو کہ حضور فرماتے ہیں فل ینظر الی من ہوا دون فی المال والحسب۔ اب تم اس کی طرف دیکھو، فل ینظر، اس کی طرف دیکھو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تم جتنا مال نہیں دیا، تمہارے جتنا حسب نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہم نے سمجھا ہے کہ جب بھی بندے کو کبھی خیال آئے کہ فلاں مجھ سے زیادہ ہے، تو فوراً اس کی طرف دیکھے جو اس سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ بہتی دنیا ہر کوئی منگے، تے ایمان سلامتی کوئی ہو منگنی دنیا شرماون ایمانو، تے دل نو غیرتی ہوئی جتھے تک ایمان پہنچاوے، تے دنیا نو خبر نہ کوئی میرا ایمان سلامتی رکھی باہو باہو، میرا ایمان سلامتی رکھی باہو، تے میں دنیا دیا دروئی